وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس کے تحت کچھ گفتگو ہوئی تھی. اس کی تفسیر اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے کی گئی تھی. آج انشاءاللہ تعالی اس کی اگلی آیت اور کچھ آیات ان کی اختصار سے تفسیر ہوگی. اللہ پاک اس کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیچھے تو یہ تھا کہ کافروں نے کہا کہ بیع سود کی طرح ہی ہے، تو اس کا حکم بھی بیان ہوا. اللہ پاک نے رد کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے تو بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام فرمایا. اور پھر یہ رب کی طرف سے نصیحت ہے، جو رک گیا تو اس کے لیے وہی ہے جو گزر چکا، اور اس کا حکم معافی کا اللہ کی طرف ہے. جو لوٹ گیا وہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب اس سے اگلی آیت جس کا تعلق ما قبل سے ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم. یمحق اللہ مٹاتا ہے، الربا سود کو، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اور یربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقات بڑھاتا ہے، صدقات کی نشو و نما فرماتا ہے، صدقات کی پرورش فرماتا ہے، اور سود مٹاتا ہے. واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ لا يحب نہیں پسند فرماتا کل کفار ہر کافر کو، اثیم گناہ گار. تو اللہ ہر گناہ گار کافر کو پسند نہیں فرماتا. کیا مطلب کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے؟ تو فرمایا ینقصہ ویذھب برکتہ، اللہ اسے کم کرتا ہے، اللہ اسے مٹاتا ہے یعنی اسے کم کرتا ہے. یہ سود کا مال اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ بولو آپ نے روزہ تو نہیں رکھا وہ چپ رہنے کا، کاش راکھی نے. تو ادھر تو بولا کرو، جہاں نہیں بولا وہاں ٹیں ٹیں کرتے ہیں، تو جہاں بولنا وہاں ایسا لگتا ہے جیسے اگلے جہاں پہنچ گئے. ادھر پتہ ہی نہیں چلتا کوئی اندر ہے بھی ہے کہ نہیں. ایسا کاش ایسا مول باہر بھی ہو جائے، جیسے مسجد میں اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بندے کوئی نہیں میرے سامنے بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے، تو بولنے کے بعد بولتے ہیں، جب نہیں بولنا وہاں نہیں بولتے. تو اللہ مٹاتا ہے، کیا مطلب؟ ینقصہ مال کیا کرتا ہے؟ وہ سود والا مال کم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں سود سے مال بڑھتا ہے، غافل، دین سے دور، ان جھوٹ بولنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ مال بڑھتا ہے. یہ سمجھتے ہیں سود خوری سے وہ سمجھتے ہیں مال بڑھتا ہے، اور اللہ مٹاتا ہے. اللہ فرمایا ینقصہ، اللہ اسے کم کرتا ہے. اسے کیا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وَيَذْهَبُ بَرَكَتَهُ، اللہ اس کی برکت لے جاتا ہے، اللہ اس کی برکت لے جاتا ہے. لاکھوں روپیوں میں برکت نہ ہو، وہ بالِ جان بن جاتا. وہ بالِ برکت تو حلال میں ہے، حرام میں تو سوچ بھی نہیں سکتے. اس میں تو سکون ہی نہیں ہوتا. جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے انہیں سکون ہوتا ہے؟ سکون ہی نہیں ہوتا. کتنا مال ہے، کتنا مال ہے، لیکن برکت نہیں. کتے کتنے بچے جنتی ہے، نظر پھر بھی نہیں آتے. دیکھیں کتنے کتنے بچے جنتی ہیں. بڑی بکری 2 بچے 1 بچہ، ٹیڈی 4-5 بچے، اور جدھر دیکھو بکریاں نظر آتی ہیں. ہزاروں عید الاضحیٰ پہ ذبح ہوتے ہیں، اور ہزاروں حج کے دن اس ذبح ہوتے ہیں. حاجی بطور شکرانہ ذبح کرتے ہیں، عید کے لیے الگ ہیں. اتنا جانور ذبح ہوتا ہے، گائے بھینس، پھر دیکھو پھر نظر آتی ہے. تو پھر آپ کہیں گے نا حلال میں برکت ہے. اس میں اتنے بچے جنتی ہے پھر بھی نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، اور یہ کٹے بھی جاتے ہیں، ذبح بھی ہو جاتے ہیں، پھر کیوں نظر آتے ہیں؟ کہا برکت نظر آتی ہے. برکت حلال میں ہے. برکت اس میں ہے
₹2 ختم نہیں ہوتے، اگلے کے لاکھ کا بھی نہیں پتہ چلتا لاکھ کہاں گیا ہے، اور ایک کا 100 ہی نہیں ختم ہوتا۔ وہ تعداد میں زیادہ ہیں، یہ تعداد میں کم ہیں، ان میں برکت نہیں، ان میں برکت ہے، برکت کی وجہ سے یہ ختم نہیں ہو رہے، وہ برکت نہ ہونے کی وجہ سے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کہتے نہیں یار پتہ ہی نہیں، انی کمائی کرنے ہیں پھر سمجھ نہیں پوری نہیں پہنتی، کہتے نہیں ہیں کو پھر سمجھو نا کیوں نہیں پوری پڑتی، کوئی دال میں کالا تو ہے بلکہ سارے کالا ہو، کوئی دیکھو تو صحیح، کوئی کالا تو نہیں دال میں جو برکت نہیں پڑتی۔ اور دوسری طرف پوچھو امام صاحب کو 20,000 تنہا دے رہے ہیں آپ کو، بچے بھی آپ کے، سلسلہ بھی آپ کا کیسے چل رہا ہے؟ ادھر تو لاکھ پہ رو رہے ہیں، آپ کے بچے بھی اسکول پڑھتے ہیں، آپ کا بھی سسٹم ہے، باہر جانا آنا رشتہ داری ہے، تو آپ کے ساتھ تو یہ سلوک ہے کہ آپ کتنا اتنی ہے۔ حافظ صاحب کو پوچھیں، مدرس کو پوچھیں، اتنی تنہا ہے لیکن گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ تو ہو سکتا وہ یہی جواب دیں، دین کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ نے برکت رکھی، اللہ نے اس کا لاکھوں میں گزارا نہیں ہو رہا یا 20-25 میں بھی ہو رہا ہے، تو کیا اس میں برکت ہے؟ کیا ہے برکت؟ یہ نہیں ہوتی کہ لاکھوں روپے ہوں اور لاکھوں ٹن مال ہو، یہ برکت نہیں ہوتی۔ برکت تو یہ ہوتی ہے 1 روٹی ہو اور 10 کھا جائیں پھر بھی ختم نہ ہو، برکت ہے۔ تو دوسری طرف 20 روٹیاں اکیلے ہی کھا جائیں، برکت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ برکت تو یہ ہے کہ ایک بھی ختم ہونے پہ نہیں آتی، کہتے ہیں یار ایک دیگ پکی تھی وہ 200-300-400 کھا گئے، اور یہاں 6 پکی ہیں یا 10 کھا گئی، یہ کیا ہے؟ مگرمچھ ہے؟ کوئی برکت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ برکت حلال میں ہے، برکت سچ میں ہے، برکت سچ سے مال آ رہا ہے، سود خوری نہیں ہے، سود لے نہیں رہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، یہ میری بات نہیں، یہ خالق کائنات جل جلالہ کی بات ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود والا جو مال ہے اللہ اسے کم کرتا ہے، اور اللہ پہلے وہ حلال تھا نا، پھر اس کے آگے یہ سسٹم کیا ہے، اللہ برکت لے جاتا ہے۔ کیا لے جاتا ہے؟ برکت لے جاتا ہے۔ تو دعا کیا کرو اللہ پاک ایسے مال سے بچائے جس مال میں برکت ہی نہ ہو، اس لیے حلال میں برکت ہے۔ کس میں؟ حلال میں برکت ہے۔ تو فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب اس کے مقابل ربا کے مقابل صدقات آئے ہیں، سود کے مقابل اللہ پاک نے صدقات کا ذکر کیا، مٹاتا سود کو ہے، اس کی برکت لے جاتا ہے۔ اور جب آئی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی باتیں صدقات، تو فرمایا یربی صدقات، اللہ تو صدقات کی تربیت فرماتا ہے، پرورش کرتا ہے، ان کی نشو و نما کرتا ہے، انہیں بڑھاتا ہے۔ کتنا بیوقوف ہے کہ اپنی تباہی کر رہا ہے مال کے لیے۔ کس کے لیے؟ بیوقوف ہے نا، جاہل ہے نا، غافل ہے نا، تو مال بڑھانے کے لیے سود پہ لین دین کرتا ہے، سودی تجارت کرتا ہے، تو سودی کاروبار کرتا ہے، کس لیے؟ مال بڑھانے کے لیے۔ اور بیوقوف رب فرما رہا ہے اور اس سے مال بڑھتا نہیں ہے، میں بڑھانے والا ہوں، تو مجھ سے سودا کرو، میرے لیے کرو، تو جو میرے لیے کرے گا اس کا مال گھٹے گا نہیں، ہم بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ اور ہم کلمہ پڑھ کے بھی شیطان کی بات مانیں، اور ہم کہیں کہ اگر 1 لاکھ کے اوپر پیسے نہ لیے تو ہمارا پیسہ نہیں بڑھے گا، کاروبار نہیں ہوگا، ہم نے ٹرسٹ نہ لیا، ہم نے نفع نہ لیا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہمارا ساتھ تو یہ ہو جائے گا، ہم تو یہ ہو جائیں گے، ہم نے 2 نمبری نہ کی، گہنوں پہ زمین نہ دی، مکان نہ دیے، ہم نے یہ سودی کاروبار قرض دے کے کمائی نہ کی، ہمارا پیسہ نہیں بڑھنا، تو سمجھو یہ بہت دور ہے رب سے، بہت دور ہے، اور یہ غافل ہے، اور یہ گناہگار ہے، بدکار ہے، ناقص ہے مومن، ایمان کی بہت کمی ہے اس کے اندر، بہت کمزور اس کا ایمان ہے، کہ اتنا بیوقوف ہے کہ جس پہ ایمان رکھ رہا ہے وہی فرماتا ہے کہ سود کو ہم مٹاتے ہیں، تو تیری سوچ ہے سود سے بڑھے گا یا 2 نمبری سے بڑھے گا؟ رب فرماتا ہے گھٹتا ہے، ہم گھٹاتے ہیں اور ہم برکت لے جاتے ہیں، ہم اس کی دنیا بھی گئی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ دنیا میں کیا ہے؟ نقصان ہی ہوتا ہے اس مال سے، اللہ برکت لے جائے تو اس کا فائدہ ہونا ہے۔ جس مال میں برکت نہ ہو وہ مال خیر بنے گا،
نعوذ باللہ ویسے حرام ہے، سود خوری ہے، برکت گئی، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں تو زیادہ نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان اس کا ہوتا ہے، لیکن فرمایا بڑھاتے ہیں ہم، وہ کون سا مال ہے جسے ہم بڑھاتے ہیں؟ میں صدقات، اس کو بڑھاتے ہیں، یربی الصدقات، اللہ فرماتا ہے ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں، حلال کمائی، حلال کمائی، پھر اس سے اوپر رب کے ہاں دے کر کمائی، اللہ کی رضا کے لیے خرچ، طیب مال، پاکیزہ مال، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم بڑھاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ يَزِيدُهَا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے بڑھاتے ہیں، اسے وَيُضَاعِفُ ثَوَابَهُ، اس کا دگنا ثواب عطا کرتے ہیں، اس کا دگنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب دیکھو حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب اذا تصدق العبد بصدقہ، جب بندہ صدقہ کرتا ہے کوئی بھی، لیکن غرض دنیا نہیں ہے، دنیاوی مفاد نہیں ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، ثواب کا طالب ہے، اللہ کی رضا کا طالب ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم کو فالو کر رہی ہیں، اللہ کو پسندیدہ ہے اس لیے کر رہی ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے کہ بندوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، بندوں کو صدقہ دیا جائے، یہ اللہ کی راہ میں دینا صدقہ ہے نا جی۔ آپ جو خدمت کرتے ہیں، علماء کی کرتے ہیں، ماں باپ سے کرتے ہیں، تو صدقہ نہیں ہے، وہ صدقہ اور ہے، صدقے کی قسمیں ہیں، یہ نفلی صدقہ، والدین کی خدمت، والد کی خدمت، بہن بھائیوں کی خدمت، علماء کی خدمت، حفاظ کی خدمت، دینی مدارس، ضروری نہیں کہ بندہ بہت ہی کمزور ہو تو پھر کریں تو وہی صدقہ ہوگا، باقی صدقہ نہیں ہوتا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی قرض دے دیتے ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ کرتے نہیں ہو، معاف کر دیتے ہو، یہ بھی صدقہ، تو صدقے چلتے ہیں، صدقے کی قسمیں ہیں، تو جو بھی بندہ اللہ کے لیے کوئی صدقہ کرے، کوئی صدقہ کرے، اللہ عز و جل اسے کیا دیتا ہے؟ اب یہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی آخرت بھی برباد کر رہی ہیں، خود دنیاوی چین بھی جاتا ہے، انہیں کوئی سکون نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پجاروں میں بیٹھے ہوئے بڑا سکون ہے، انہیں پوچھو سکون کیا، وہ روتی ہیں، انہیں پوچھو اولاد کیا کچھ کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے کیا کچھ، کدھر پوچھتی بھی نہیں ہے، ظاہر ہے جیسا کھلانا ہے وہی نظر آنا ہے، تو سامنے ہوتا ہے، تو انہیں سکون بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بندے کوٹھیاں دیکھتے ہیں نا، کہ بڑیاں کوٹھیاں، بڑی فیکٹریاں، یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، اتے پگاں دے اندر اگاں، گولیاں کھا کے سوتی ہیں، پھر انہیں نیند ہی نہیں پڑتی، اولاد پوچھتی ہی نہیں، ادھر پڑا ہوا ہے باپ، کس کے لیے کمائی کی 2 نمبر، کیا فائدہ ہوگا، اپنی آخرت تباہ کر لی، دنیا بھی گئی، بچوں بھی بھی گیا، تو سکون کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے کبھی بھی نہ للچاؤ کہ اس کے پاس کوٹھی ہے تو بنگلی ہے، کیا کرنا ہے تم نے کوٹھی بنگلی، ہاں اگر حلال طیب ہے اور دل یار کی طرف جھکا ہوا ہے تو پھر اللہ کا فضل ہے، پھر بندہ کہے کہ مالک ہمیں بھی ایسی دولت دے، تیری راہ میں خرچ کرے، تو اسے دور نہ کرے، جیسے اس شخص کو دی اور یہ تیری طرف اور جھکا ہے، اسے حلال ملا ہے، حلال تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، پاکیزہ کر رہا ہے، تو یہ امیر ہے اللہ کے ہاں، یہ شان والا ہے، تو ہمیں بھی ایسی دولت دے جو تجھ سے دور نہ کرے۔ لیکن فرمایا جب بندہ صدقہ کوئی بھی کرتا ہے، جب صدقہ کرے تو اللہ عز و جل اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُرَبِّيهَا لَهُ یا يُرْبِيهَا لَهُ، اللہ اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، اس صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کی پرورش، جیسے آپ بچے کو پالتے رہتے ہیں تو ذریعہ آپ کو اللہ نے بنایا، تو اللہ پاک اس صدقے کو بھی جو اللہ کے لیے دیا تھا اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے، اللہ اس کو کس کے لیے؟ جس نے دیا تھا، ہاں تم دے کر بھول گئے، اللہ کے لیے کیا تھا نا، اب تانے تشنی تو نہیں نا، یہ تانے تشنی تب ہوتے جب بندہ یاد رکھتا ہے میں نے کیا، اسے پوچھو خدا کے بندے تم نے میرے لیے کیا تھا یا رب کے لیے کیا تھا، تم نے تانے دینے کے لیے کیا تھا یا احسان جتلانے کے لیے دیا تھا، اور رب کے لیے دیا تو پھر بھول، اور جس کے لیے دیا ہے بھول کا تصور بھی نہیں وہاں وہ تو فرماتا ہے تو نے دیا ہے میرے لیے، تو پھر سن یربی الصدقات قرآن ہے، فرمایا ہم بڑھاتے ہیں، ہم اس کی نشوونما کرتے ہیں، اب اس صدقے کی پرورش کرتے ہیں، اور وہ بڑھتا رہتا ہے، ہم بڑھاتے رہتے ہیں۔
اور فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، فرمایا جو تم زکات دو، جو تم دو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، نیت تمہاری یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تم اللہ کی رضا چاہتے ہو کہ رب راضی ہو جائے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ جو بڑھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ بڑھاتا ہے، یہ بڑھانے والے ہیں، یہ کیونکہ ان کی نیت پاکیزہ، اچھی نیت سے انہوں نے ایک دفعہ خرچ کیا ہے، اب یہ خرچ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، پھر قیامت کا دن دیکھے گا، پھر دیکھ کے ہو سکتا ہے یہ کہے مالک دوبارہ دے، مجھے تو اب پتہ چلا ہے، تو جو اتنا دے تو اتنا بڑھاتا، اتنا دیتا ہے، میں اپنا سارا ایمان تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ لیکن بس اس ٹائم وہی ہے جو اس نے کیا ہے، آج وقت ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کشادہ کرے، علمی اعتبار سے بھی دسترخوان وسیع ہو، مالی اعتبار سے بھی دسترخوان وسیع ہو، دل بھی وسیع ہو، ظاہر بھی وسیع ہو جائے، باطن بھی وسیع، تو ظاہر وسیع ہو جائے گا، اس کا دسترخوان علمی وہ بھی وسیع ہونا چاہیے، وہ بھی پھیلائے، لوگوں کو بتائے، مال ہے تو مالی اللہ کی راہ میں دیتا جائے، آتا جائے گا، آتا جائے گا، آتا جائے گا، یہاں بھی دے گا، وہاں بھی دے گا، لیکن بڑھاتا رہے گا، کیا کرے گا؟ یربیہا لہو، اس صدقے کو جو تم نے کیا ہے اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا ہے، کیسے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ اللہ کیسے بڑھاتا ہے۔ قربان جائیں آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شے امت سے چھپائی نہیں، امت کے دل میں اور شوق پیدا ہو، اور شوق پیدا ہو، اور یہ اللہ کی راہ میں دیں، اور ان کی آخرت بھی سنور جائے، ان کی دنیا بھی سنور جائے۔ دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دے رہے ہیں کہ اللہ کیسے بڑھاتا ہے، اللہ کیسے بڑھاتا ہے۔ قرآن پاک میں تو یہی اللہ بڑھاتا ہے، تو بتایا کہ اس تشبیہ کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن سینہ مصطفیٰ پہ اترا ہے، اور قرآن کی جو تشریح حضور کر سکتے ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ تو حضور کی وحی سے ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے اللہ بڑھاتا ہے کما یربی یا یربی احدکم، فرمایا جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے بچڑے کی نشوونما کرتا ہے، جیسے بچڑا پالتا ہے، جیسے تو آپ کو پتہ ہی ہے بچڑا چھوٹا سا ہوتا ہے تو کتنی اس کی خدمت ہوتی ہے، کیا کچھ کرتے ہیں اسے پروان چڑھانے کے لیے، پالتے رہتے ہیں، کھلاتے رہتے ہیں، وہ بڑھتا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی کھلاؤ، یہ بھی کھلاؤ، یہ بھی کھلاؤ، اسے بڑھانا ہوتا ہے، اس کی نشوونما کرتے ہیں۔ میں جیسے تم میں سے ایک اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، ایسے ہی اللہ پاک جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے، اللہ اسے پھر وہ کہاں تک ہو جاتا ہے، فرمایا یہاں تک بڑھایا کہ پھر وہ پہنچتا کہاں تک، اتنا نہیں کہ بڑھاتا رہتا ہے۔ اب سوال ہی ہوگا بڑھاتا رہتا ہے تو کتنا بڑھ جاتا ہے، اگلا بھی تو سوال ہے نا۔ یہ تو وہ اور لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ حضور کا پڑھا، حقیقت میں لگتا ہی نہیں انہوں نے پڑھا ہے۔ اگر کلمہ دل میں اترا ہوتا تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پہ علم پہ اعتراض نہ کرتے ظالم، پھر چگتے کہ حضور نے یہاں تک نہیں کہ صرف بڑھاتا ہے، یہ بھی بتایا کہ ایسے جیسے تم بچڑے کو بڑھاتے رہتے ہو، پالتے رہتے ہو، وہ بڑھتا جاتا ہے، اللہ تمہارے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ پھر کتنا بڑھ جاتا ہے، اب اس کی بھی تو کوئی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کیا نگاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا علم ہے کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کتنا بڑھتا ہے، وہ کتنا، فرمایا یہاں تک کہ حتیٰ آیا جو انتہا بتاتا ہے، یہ پڑھے ہوئے لکھے بچے جانتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ کتنا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ حتیٰ تکون فی میزانہ کاحد، یہاں تک کہ وہ اس کے میزان میں، سمجھتے ہیں میزان کتنا بڑا میزان ہے، اس کے ترازو میں وہ احد پہاڑ کی طرح ہو جائے گا۔ کس کی طرح ہوگا؟ احد پہاڑ کی طرح۔ وہ جو ایک کھجور دی تھی یا آدھی کھجور دی تھی یا آدھی سے بھی کم کھجور دی تھی، دی رب کی رضا کے لیے کہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، علماء ہیں، ان سے خدمت، رب راضی ہوتا ہے، اللہ حفاظ ہیں، رب راضی ہوتا ہے، محلے دار ہیں، رب راضی ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، رب راضی ہوتا ہے۔ تو اس نے وہ چھوٹی سی
دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، ایک کھجور یا تھی کھجور یا اس سے بھی کم کھجور ہے، کتنی سی ہے، ایک گھونٹ پانی ہے، کتنا سا ہے، لیکن وہ عدد نہیں دیکھا جا رہا، وہ مقدار نہیں دیکھی جا رہی، اس کی کیفیت دیکھی جا رہی ہے کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، دل کی حالت کیا، خرچ کرنے کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اندر کیا ہے، اندر رب کی رضا ہے، اندر پاکیزگی ہے، بھائی کا درد، بہن کا درد، علماء کا درد، دین کا درد یہ سامنے ہے اس کے، اب وہ خرچ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا بڑھتا ہے، اللہ بڑھاتا رہتا ہے، تشبیہ دی ہے کہ وہ جو تم نے چھوٹی سی کھجور دی تھی اس پہ جو اللہ دیتا ہے وہ کتنا بڑھتا ہے، کتنا بڑھتا ہے کہ مثل احد پہاڑ ہو جاتا ہے۔ اب جو مدینہ پاک گئے ہیں انہیں پوچھو احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، جدھر دیکھو احد پہاڑ ہی نظر آتا ہے، کہاں ختم ہوگا جا کے احد پہاڑ، اس کی لمبائی دیکھو، یہ جسے چوڑائی کہہ لو، اور اس کی اونچائی دیکھو کہ احد پہاڑ کی اونچائی کتنی ہے، اور احد پہاڑ کی چوڑائی دیکھو وہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، کہاں تک پھیلا ہوا ہے، کتنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں احد ہے اور ایک حدیث پاک میں جبل ہے، پہاڑ کی طرح، لیکن ایک خاص احد کا نام لیا، وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ بھی سمجھایا ہے، یہ بھی نہیں کہ اتنا ہی سمجھایا ہے کہ کتنا بڑھتا ہے، اور اللہ کتنا بڑھاتا ہے یہاں تک کہ گناہوں کے اوپر یہ غالب آ جاتا ہے، میزان میں بھاری آ جاتا ہے، میزان جھک جاتا ہے، پلڑوں پر کو آ جاتا ہے، اتنا پڑتا ہے جیسے کہ پیچھے میں نے شاید عرض بھی کی تھی کہ ایک کھجور حضرت داؤد علیہ السلام دوسری دنیا میں چلے گئے تھے، میزان کو دیکھ کر اتنا بڑا میزان یہ کیسے بھرے گا، تو پھر اللہ پاک نے واضح فرمایا ایک کھجور اور اللہ کی رضا کے لیے جس نے دی وہ کھجور اتنا اجر کہ وہ بڑھتا ہے، اتنا اجر کہ میزان کو بھر دے گا، ترازو کو بھر دے گا۔ کس کو؟ میں پوچھتا ہوں جو ایک دفعہ تھوڑا سا خرچ کرے اللہ اسے اتنا دے کہ بڑھتا جائے احد کی مثل ہو جائے، تو جس نے اپنی زندگی کا معمول ہی بنا لیا، ہر روز خرچ کرتا ہے، بتاؤ رب کے ہاں اس کے لیے کیا ہے۔ شاید آپ وہاں نہیں پہنچے جہاں پہنچانا چاہتا تھا، آج لوگ دلوں میں ہاتھ بڑھ جاتا، یہ ہو جائے گا ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہم نے کہا دین سے دوری، رب سے دوری، رب کہتا ہے سود کا مال کم ہوگا، اس میں برکت ہم نکال دیں گے، ختم کر دیں گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، لیکن جو میری راہ میں خرچ کرتی ہوں میں فرماتا ہوں جو دینے والا ہے وہ فرماتا ہے میں بڑھاتا جاؤں گا۔ اور یہ یاد رکھو احادیث مبارکہ دونوں طرح آئی ہیں کہ یہ بھی آیا ہے کہ آخرت میں بڑھاتا ہے، یہ بھی ہے کہ دنیا میں بڑھاتا ہے، ان دونوں احادیث کو جب جمع کیا جائے تو اس کا ماخوذ، اس سے جو اخذ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنا مال بڑھانے والے ہیں، اللہ دنیا میں بھی ان کا مال بڑھاتا رہتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھاتا رہتا ہے، ثواب کی صورت میں بڑھتا جائے گا، ادھر بھی بڑھتا جائے گا، دونوں میں بڑھتا ہے، دونوں میں نہ یہ کسی غافل کی سوچ ہو سکتی ہے کہ مال دینے سے کم ہوتا ہے، نہیں، یہاں بھی بڑھتا ہے وہاں بھی بڑھتا ہے، اور اتنا بڑھتا ہے کہ وہم و خیال سے ماورا ہے۔ تو ایک دفعہ دینے سے اتنا نوازتا ہے تو جو بار بار دے مالک اسے کتنا نوازے گا، اس پہ کتنا فضل فرمائے گا، اس پہ کتنی مہربانی فرمائے گا۔ تو جو سود خور ہیں ان کا یہاں بھی تباہی ہے اور آگے بھی تباہی ہے، ان کا مال نہیں بڑھتا، ان کا کم ہوتا ہے، برکت جاتی ہے، جو یار کے لیے کرتے ہیں برکت آتی ہے، پھر وہ بڑھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نسلیں دیکھیں، نسلوں میں برکت ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ یار حلال کھلائی ہے بہنیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بچے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں حلال کھلایا، بچی کو دیتے ہیں کہ حلال کھلایا، تربیت اچھی کی ہے۔ تو جب بچے ایسے کام کرتے ہیں نا کہنے کو لگتا ہے کہ دوسرا کام نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ حلال نظر آتا ہے، حرام بھی نظر آتا ہے، حلال کی برکتیں نظر آتی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا نظر آتا ہے، نسلوں میں بھی آتا ہے، وہ اس کا کرم نسل میں بھی ہوتا ہے، باپ کر کے جاتا ہے، نسلیں کھاتی ہیں، پھر نسلوں کو ملتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ملتا ہے،
اخروی اعتبار سے بھی ملتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے بندوں کو راضی کیا اللہ کے لیے۔ تو جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے راضی کرتا ہے پھر رب اس پہ کرم فرماتا ہے۔ دیکھو بات ایک صدقے کی، آپ کھجوریں ہزاروں کھا لو آپ کو یہ نہیں ملتا کہ آپ کا صدقہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے اور پہاڑ کی مثل اس کا ثواب ہو جائے، اتنا اجر ہو جائے، نہیں ملتا۔ لیکن جب بہن کا احساس، بھائی کا احساس، رشتہ داروں کا احساس، میرے بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، بہنیں ہیں، میری ماں، میری بہن، میرے بھائی، میرا چچا، میرا تایا، میری خالہ، میری پھوپھو، میرے قریبی رشتے ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں، یہ بھی میرے رشتہ دار ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ایمانی رشتہ ہمارا ان کے ساتھ، علماء ہیں، یہ ہیں۔ اب ان چیزوں کو جب سامنے رکھ کر وہ خرچ کرتا ہے تو احساس کرتا ہے۔ اللہ کو یہ احساس اتنا پسند ہے، خود ہزاروں کھا لے وہ اجر نہ ملے، لیکن ایک کھجور کھلا لے اور پہاڑ جیسا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ کیا کرتا ہے؟ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب آگے تو اس کی تفسیر تھوڑی سی لمبی ہے، اب وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں کہ اس کو مزید لے کے چلیں، انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس کی طرف آئیں گے، لیکن آگے میں چاہتا ہوں جو اللہ پاک نے فرمایا اس حوالے سے بھی کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں۔ فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ، اگر وہ تنگ دست ہو، قرض دار، قرض رکھنے والا تنگ دست ہو تو پھر اسے مہلت دو۔ کیا کرو؟ فَنَظِرَةٌ، کیونکہ یہی ہمارے ہاں ہے نا کہ 1 لاکھ دیتے ہیں تو اوپر کہتے ہیں اتنے ہمیں دینے ہیں، کیا کرنا ہے؟ وہ ہے نا سود۔ تو قرض دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، سود خور نہیں بننا، سود لینے والا نہیں بننا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ضرورت ہے، بھائی ہے، اللہ کے لیے دو، مالک کتنا دے گا، اللہ کے لیے اسے دو، لیکن سود خور نہ بنو۔ آج تو یہاں ہمارے یہاں کاروبار بھی اس میں ہوتا ہے کہ جی ہمیں 1 لاکھ دے دو، ہمیں آپ کو جو ہے نا اس کے اوپر نفع دیں گے، نقصان کا نام ہی کوئی نہیں۔ تو وہ نہ نقصان بے تیار ہوتی ہیں، وہ بھی دے کے نفع کیا سوچ رہی ہوتی ہیں، یہ بھی ناجائز، یہ بھی وہ کہتے ہیں شراکت ہو رہی ہے۔ یہ شراکت نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ شراکت یہی ہے، نفع نقصان۔ کیا ہوگا کہ کاروبار نقصان بھی ہو سکتا ہے اور نفع بھی، وہ نفع فکس کر لیتے ہیں، نقصان کا نام تک نہیں۔ ہر مہینے آپ کو 100 روپیہ اوپر ملے گا، آپ کے پیسے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ تو شراکت نہیں ہے، یہ تو ہلاکت ہے اور یہ تو تباہی ہے۔ تو ایسا سودا ہلاک جان ہے، جان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہو، اگر وہ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک اسے مہلت دو۔ لازم ہے کہ آپ نے قرض دیا اللہ کی رضا کے لیے دیا، وہ مقروض، وہ غریب ہے، دے دیا کسی کو، اب وہ تنگ دست ہے، دے نہیں سکتا، تو اب اسے پریشان نہیں کیا جائے گا بلکہ آسانی تک ٹائم دیا جائے گا، اور نہ دینا گناہگار ہوگا کہ میں نہیں دینا ٹائم، گناہگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے لازم ہے تم پر کہ اِلیٰ میسرہ، اس کی آسانی تک ٹائم دو، اسے مہلت دو کہ اسے پیسے آئیں، ہوشیار ہو، تمہیں پیسے واپس کرے، اِلیٰ میسرہ، یہاں تک۔ اور آگے کیا فرماتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو۔ کیا کر دو؟ وہ نہیں دے سکتا جسے آپ نے دیا تھا، اب نہیں دے سکتا، واقعی نہیں دے سکتا۔ بات وہ بھی ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے جان بوجھ کے نہیں دیتے، یہ ان کی بات نہیں، وہ تو ظالم ہے۔ اللہ انہیں ہدایت ہے، جس نے تم سے نیکی کی ہے، بدکار شخص، تجھے تو جلدی دینا چاہیے، اور تو مگرمچھ بن گیا اس کے اوپر، اور تو سانپ بن گیا۔ تجھ سے اس نے نیکی کی، بھائی سمجھ کے، بہن سمجھ کے، رشتہ دار سمجھ کے، ایمانی بھائی سمجھ کے کہ غریب ہے، اس ٹائم سے ضرورت ہے، جیسے ضرورت ہے تیری، اسے تجھے تو دعائیں دینی چاہیے اسے، اور جب وقت آتا ہے تو آنکھیں دکھانے لگ جاتے ہیں۔ آپ وہ ڈرتے مانگتے بھی نہیں، رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیا کریں، پریشان ہو گئے۔ لیکن اس ظالم کو حیا نہیں ہے، وہ پھر سوچ رہا ہے میرا بھائی، میری بہن، میرا فلاں رشتہ ہے، پھر دوریاں ہو جاتی ہیں تو چلو ہم سہ لیں، لیکن وہ ایسے ہیں جیسے دنیا کے کتے بن گئے ہیں۔ انہیں حیا شرم نہیں کہ کس وقت وہ ہمارے کام آیا ہے، ہمیں تو ان کے پاؤں چومنے چاہیے، جس نے مشکل وقت ہمارا ساتھ دیا اور سہارا دیا اور لاکھوں روپے میں دے دیے، تو آج ہمارے پاس ہیں تو ہم شکریہ ادا کریں اور ان کو پیسے واپس کریں۔ لیکن وہ سانپ بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ سانپ ہی ہوتے ہیں نا، آگے پھونکرتے ہیں، پھونکرنے والا سانپ، ایک سانپ اوپر پھونکرتے ہیں، واہ، وہ تو لے کے وہ تو آنکھاں دکھا دینے۔ یہ لوگ بدکار لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو نہیں دے سکتے،
واقعی نہیں دے سکتے، تنگ دست ہیں، تو اللہ پاک فرماتا مہلت دینا لازم ہے. اور یہ کہ تم صدقہ کر دو اللہ کی رضا کے لیے، معاف کر دو ان کو، صدقہ کر دو، خیر لکم. یہ جو مہلت دے رہے ہو نا، مہلت دینے سے بھی بہتر ہے. مہلت یعنی مہلت جو دینی لازم ہے، اس پہ بھی تمہیں ثواب ملے گا کہ تم نے مال دیا، ایک وقت مقرر تھا نہیں دے سکا، اس کے پاس نہیں ہے، تم اسے ٹائم دیتے ہو، لازم ہے، اس پہ بھی ثواب ہے. لیکن اگر تم انہیں صدقہ کر دو تو اللہ فرماتا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. دیکھو درد ہے نا بھائی کا، احساس کہ میرا بھائی ہے، میرے پہ بھی وقت آتا تو میں بھی چاہتا کہ معاف ہی کر دے، تو چلو میں اسے معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے. اللہ فرماتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا ثواب. اب چلو رب سے سودا کرو، بندوں سے کیا سودا کرنا ہے آپ نے، کتنی دیر ادھر رہے گا، ادھر ہی رہ جانا ہے. آخر سوارو مال بڑھتا رہتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے، اکثر ثواباً، بلکہ یوں بھی کر لیا جائے تو ثواب بڑھتا رہتا ہے. کس طرح کر لیا جائے، یعنی آپ نے 2000 روپیہ دیا، وہ نہیں دے سکتا، واقعی نہیں دے سکتا، تو آپ کیا نیت کر لو، اب یہ نیت کرو کہ مالک اس کے مرنے دم تک، مرتے تک معاف نہیں ہے، جب فوت ہو معاف ہے، جب فوت ہو تاکہ روزانہ ہی ثواب ملے. اب بندہ ایک نہیں روزانہ کر سکتا نا، تو جو روزانہ کرے گا اسے روزانہ ہی ثواب ملے گا، قرض دے گا روزانہ ثواب، روزانہ ثواب. تو وہ یہی نیت کر لے کہ مالک جب تک یہ زندہ ہے اسے معافی، فوت ہو تو اس کو معافی ہے، تاکہ یہ ثواب کا سلسلہ دائمی ہو جائے. کیا ہو جائے، اسے نہ بتاؤ لیکن اپنے ذہن میں رکھ لو کہ ہم نے اس نیت سے کر دیا ہے، مال اللہ سے سودا کر لیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا اجر بڑھتا جائے گا. ہمارا اجر، اس حدیث پاک کو میں کوٹ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اسی کے متعلقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، میں نے آگے کہا تھا کہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں تو فلاں نہیں تو فلاں نہیں، ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے. آج لوگ ہمارے سمجھ کہتے ہیں یہ فرقہ واریہ، لعنت ڈالتے ہیں ایسے تفریق پہ. ہم تو حق بیان کرتے ہیں، تم ان لوگوں کے پیچھے چلتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں انہیں ادھر کا نہیں بتانا، کہ تیرے پیو کو نہیں پتا، ہر شے حضور نے ہمیں بتائی ہے، ہمیں تو خدا کا نہیں پتا، حضور نے بتایا. وگرنہ تو لوگ پتھروں کو پوچھتے تھے، پتہ نہیں کس چیز کو پوچھتے تھے، اور حضور کے ذریعے اللہ نے فرمایا، کہتے محبوب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے. حضور کے ذریعے توحید کا اعلان ہوا ہے، اور باقی حضور کے ذریعے ہر ایک کو مانا ہے، اور حضور نے بتایا ہے کہ یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور قیامت تک کی ہر شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. باقی راز ہوتے ہیں، ہر شے ہر ایک کو بتائی نہیں جاتی نا، ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی. باپ بھی اپنے سارے بیٹے کو راز نہیں بتاتا، جو خاص ہوتے ہیں اسے بتاتا اور کچھ بتاتا ہے. یہ پکی باتیں ہیں، ہر بچی کو بتایا بھی نہیں جاتا، اور ہر ملازم کو بھی نہیں بتایا جاتا، ہر خادم کو بھی نہیں بتایا جاتا. کوئی خاص ہوتے ہیں جنہیں خاص باتیں بتائی جاتی ہیں، ہر ایک پہ ہائی لائٹ بھی نہیں کیا جاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر کی خبر تھی، فرمایا، ہم یہ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. ہم نے کہا آپ کا کوئی ابا جان ہوگا جسے پتہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزیوں کے دوزوں میں جانے تک پڑھ بخاری آپ نے ہر ایک کا بتایا ہے، اور آخری جو جہنم سے جنت میں جائے گا اس کا نام بھی بتایا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا، جو آخری میرا امتی جہنم سے واپسی میری سوارے سے جنت میں آئے گا، اس کا نام کیا ہے. حالتیں بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہنم کے اندر یہ حالت ہوگی، اس کے بعد جو میرے ہیں کچھ جانے والے پھر واپس آ جائیں گے، اس طریقے سے وہ واپس آئیں گے، اور جو ہمیشہ رہنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا، قرآن بھی احادیث مصطفیٰ بھی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف ہے، سیاستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ترمذی، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعہ، فرمایا 7 شخص ہیں. کون ہے؟ 7 ہیں مومن، 7 ہیں مومن شخص، وہ یظلہم اللہ فی ظلہ، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں یہ 7 شخص ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ. اس وقت جہاں لوگ تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی پناہ دے، کوئی پناہ دے، کہیں پناہ مل جائے. فرمایا یہ 7 شخص ہیں، اس کے علاوہ بھی حدیث پاک میں آئے ہیں، یہ حد نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی عدد ہیں.
تو 7 شخص ہیں کہ جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جنہیں یہ بتاؤ کسی نے بتایا ہے؟ بولے تو صحیح. آپ مجھے بتاؤ، وہ لوگ جو اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں، تو یہ کس نے بتایا؟ قیامت کب آئے گی، پھر کیا ہوگا، آپ نے بتایا کہ نہیں کہ قیامت کے دن 7 شخص. آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ پھر ان لوگوں کے پیچھے چلتے کیوں ہو؟ ان کو سنتے کیوں؟ ایسے گندے لوگوں کو کیوں سنتے ہو جن سے ایمان جاتا ہے؟ میں تو عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تہذیب سے باہر نکل جاتی ہیں. میں بھی آپ میں سے ایک کو تھپڑ ماروں، آپ مجھے بلاؤ گے بھی نہیں، نسل کو بھی روک دو گے، بیٹوں کو انہیں بلانا نہ، یہ بدتمیز ہے کہ نہیں ایسا؟ تمہیں ایک تھپڑ مارے تم رشتے توڑ دیتے ہو، جو رسول اللہ کو گالیاں دیں ان سے تعلق جوڑتے ہو. کیا ایمان ہے ہمارا؟ اپنی ذات ہی آگے رکھ لیے. ایک بات کریں بندہ تعلق توڑ دیتا ہے. ابھی کسی پہ اعتراض کرے نا، عالم پہ کر لینا تو وہ بھی منہ پھیر لیتا ہے، اس کے مرید بھی منہ پھیر لیتے ہیں، پیر کے وہ بھی منہ پھیرے. ساڑھے پیر سے اعتراض کیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں وہ کیسا امتی ہے کہ رسول اللہ پہ اعتراض ہو تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے. ہم کہیں پھر ذات ہی آگے رکھی ہے، ایمان تو آگے نہیں رکھا. ایمان یہ ہے اپنی ذات پہ 1000 تیر آئیں برداشت کر لو، جب یار پہ آئے پھر برداشت نہیں ہے، پھر جو ہو سکتا ہے وہ کرو. یہ ایمان ہے. اب یہاں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 شخص ہوں گے اللہ کے سایہ، عرش کے سائے میں. یہ 7 ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن لا ظل، میں اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں پہلا شخص کون سا ہے؟ دیکھو پہلا شخص فرمایا امام عادل، جس کی آج فقدان ہے. عادل بادشاہ کون سا؟ وہ تو صبر میں ہی ہے. اب ہم تو کون سے ہیں آپ سمجھتے ہیں کون سے بادشاہ ہیں؟ دیکھو عادل بادشاہ کا مقام کیا ہے، وہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. یہ تو پھنسے گئے نا، یہ عادل بادشاہ ہے جس نے عدل کیا ہے. ادھر تو نوٹوں پہ ووٹ لیے جاتے ہیں، عدل کیا ہونا ہے؟ ادھر کرسیاں خریدی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں تو لوگوں کو ووٹ خریدے ہیں کہ وہ باطل، وہ بے ہی نہیں ہوتی، لیکن لوگ بھی وہ بے باطل کے حرام کر کے 2000 4000 پہ ووٹ دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سارے سمجھتے ہیں کہ کون ووٹ خریدتے ہیں اور کون خریدے جاتے ہیں. تو یہ نہیں، یہ لوگ تو خارج ہیں سارے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو بادشاہ بھی ہیں اور عدل کرنے والا ہے. یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاب نشا، شاب نشا، وہ بچہ، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں بڑھا، اللہ کی عبادت میں بڑھا. نشوما اس کی کس میں؟ اللہ کی. جوانی تو ہوئی لیکن پھر وہ گھر سے ہی اسے ماحول مل گیا ہے، گھر سے نمازی ہے، گھر سے پرہیزگار ہے، گھر ہی سے تربیت اسے ملی ہے. تو اب وہ جوان ہے لیکن اللہ کی عبادت میں بڑا ہوا ہے. یہ جوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اس میں ماں باپ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو کیسا بنائیں. اب تیسرا جو فرد ہے جس کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مرد جس کا دل مسجد سے لگا ہوا، جس کا دل. ہاں تو کہتے ہیں جمعہ بھی جلدی ختم ہو جائے، گھڑیوں پہ ٹائم ہوتے ہیں ہمارے، اور بعد میں باتیں بھی ہوتی ہیں. ہمارے شاعر فرماتے ہیں جو گھڑی دیکھتا ہے نا وہ ٹیمپریری ہے. جو بیان پہ بھی گھڑیاں دیکھتا ہے نا بس وہ اپنی گھڑی کو دیکھے، انتظار کرے کہ پھٹوں کو اسے ٹائم یاد نہیں آتے، بعض معاملات میں نہیں آتے، لیکن اس پہ گھڑی اسے یاد آتی ہے. کوئی بیان ہو رہا، ختم کر رہا ہو، گھڑیوں کبھی ادھر دیتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں، گھڑی بھی طرف توجہ نہیں ہوتی، ادھر گزر جاتے ہیں. یہ گلو لانا بھی بات ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ گلو لانا ہوتا ہے. اور یار کی باتیں وہ بھی گھڑیوں پہ، اور اپنی باتیں گھنٹے کاروبار کی 2 نمبری، اس طرح نچوڑنے ہیں، اس طرح خون نچوڑنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح پیسے کمانے ہیں، کوٹھی بنانی ہے. ادھر پورا دن بھی گزر جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں. چائے کے لیے کینٹ جانا ہے، پورا ٹائم گزار دو. کھانے کے لیے جانا ہے، ادھر کوئی مسئلہ نہیں. اگر مسئلہ ہے تو اللہ اس کے رسول کے ذکر کا ہے. یہ فکر کرنی چاہیے اپنی. دیکھو فرمایا وہ مرد جس کا دل اللہ کے گھر سے لگا ہو، وہ کیا؟ جب جائے پھر واپس آئے. یہ وہ ہے جس کا دل اللہ کے گھر میں لگا ہے. فجر اس نے پڑھی ہے، اب پھر انتظار میں ظہر کو جاؤں گا. ظہر پڑھی ہے، جہاں بھی ہے دل پھر اس کا مسجد میں ہے. عصر پڑھنی ہے، مغرب ٹائم پھر آنا اللہ کے گھر میں. دل اللہ کے گھر سے لگا ہے، اس لیے جس کا دل جہاں لگا ہوتا ہے وہ وہاں بار بار لوٹتا ہے. تو جس کا دل مسجد میں لگا ہوتا ہے وہ بھی 5 وقت مسجد میں نظر آتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ دل جو لگ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسا خوش قسمت ہے
کہ جس مرد کا دل مسجد سے لگ گیا کہ وہ مسجد سے جاتا ہے پھر لوٹ کے مسجد میں آتا ہے، میں یہ بھی وہ شخص ہے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دیکھو کتنی ترغیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیکھو نماز تو پڑھنی ضروری ہے، نماز پڑھنی ضروری ہے، لیکن لالچ دیکھو کتنا بڑا ہے کہ اس طرح نہیں آتے تو اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے محبوب کیا ہیں جنت میں جائیں، انہیں درجات ملیں، تو لازم ہے کہ مسجد میں آئیں، لیکن اس کے اوپر لالچ بھی رکھا کہ جو اس طرح نہیں آتے تو اس لالچ میں آ جائیں کہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، تو چلو اس کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت سنوار لیں۔ فائدہ کس کا؟ ہمارا۔ اب اگلا سنی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا، میں دو مرد آپس میں ملے، دو مرد، غرض کیا ہے؟ آج وہی غرض بن گئے ہماری مرض، ہماری غرض میں سے مجھ سمیت یہ حالت ہے، تو آپ کی تو بات نہیں کر رہا، عمومی بات کر، ہماری بھی یہ حالت ہے۔ چودھری صاحب نے چلو کو کھانا پینا بھی ملے گا، جیب بھی گرم ہوگی، ان سے کام نکل آئے گا، فلاں وقت کام لیں گے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ان سے کام کو نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، کٹھے ہو گئے، کوئی دنیاوی مفاد کوئی غرض لے کر وہ پہنچتا ہے، خارج ہے، میں دونوں ملے، دونوں مومن ہیں، مل رہے ہیں کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دونوں آپس میں محبت کر رہے ہیں، تحابا فی اللہ، دنیاوی مقصد کوئی بھی نہیں، مفاد پرستی کوئی بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا مد نظر ہے کہ یہ مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ سے پیار کرنے والا ہے، یہ بھی اللہ سے، وہ مل رہے ہیں، دونوں کی سوچ یہی ہے کہ دونوں ہی اللہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ فرمایا ملے تو اسی نیت سے ملے، اس تو بعد بھی خیر و عافیت میں رہے، جب جدا ہونے لگے تو اللہ کی رضا میں ہی جدا ہوئے۔ میں یہ وہ دو شخص جو ملتے وقت بھی اللہ کی محبت میں تھے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے تھے، اور جب یہ جدا ہوئے اس وقت بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے تھے، فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے یہ بھی ہوں گے۔ بتاؤ کتنی بڑی دولت ہے کہ مومن سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، کس کے لیے؟ نکال دو یہ مفاد پرستیاں، آج تو باپ سے بھی محبت مفاد کے لیے ہو رہی ہے کہ ابا جی ڈگری کر دیں گے اور زمین میرے نام لکھ دیں گے، اور کتنی دیر زمین تیری چلے گی، پھر تجھے ہوگا گز بھی نہ ملے، کہاں تو جائے گا؟ ابے سے محبت بھی ڈگری کے لیے اور دنیا کے لیے، کوٹھیوں کے لیے، کہ ہمارے ہاں دوسرے بیٹے روتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ لے گیا ابا جی کو، یہ تو میں دوسروں کو بھی مشورہ دیتا ہوں، وہ جو لے گی ابا جی کو تو تم مرے ہوئے ہو، تو بھی ابا جی کی خدمت کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو نا، نوٹوں کے لیے تو نہ کرو، اس کے لیے نہ کرو۔ یہاں تو عام مومن سے اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے، وہ بھی اسے عرش کے نیچے اللہ یہ کرم فرمائے گا تو ملے گا، تو جو اپنی اماں اور ابا سے اللہ کے لیے محبت کرے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن عجیب باتیں ہمارے ہاں، یہ ہماری سوچیں بدل گئی، دنیا ہی دنیا آ گئی ہے، تحابا جو اللہ کے لیے ملے، بلکہ حدیث باغ میں آتا ہے، سنو ایمان کتنا تازہ ہوگا، صرف اللہ کے لیے محبت ہے، یہ مومن سے ہے، اتنے درجے۔ فرمایا قیامت کے دن ایسے شخص بھی ہوں گے کہ جو نور کے ممبر پہ ہوں گے، کن پہ ہوں گے؟ آپ میرے ساتھ بولیں گے، حدیث باغ کا مفہوم ہے، کس کے ممبر پر؟ نور کے ممبر پر ہوں گے، اور انبیاء اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ اب بتاؤ وہ کتنے اعلیٰ لوگ ہوں گے کہ جو ممبر، آپ اس میں کیا ہے کہ وہ ولی ہیں، وہ بڑے اونچے مرتبے پہ چلے گئے تھے، تو اس لیے وہ نور کے ممبر ہیں۔ سنو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے تو کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، ہمیں تو حضور نے بتایا ہے کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، اور یہ کون سا ایمان ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ تو قیامت کے دن بتا رہے ہیں کہ کیا کیا حالتیں ہوں گی اور لوگوں کو کیا کیا مقامات ہوں گے، اور کون رشک کرے گا اور کس بات پہ رشک کرے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یغ انبیاء و شہداء اس پہ رشک کریں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا المتحابون، وہ ہوں گے کہ جو آپس میں محبت کرتے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ کتنا بڑا مقام ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی غرض نہیں دنیاوی،
صرف رب کی رضا کے مومن ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہے، اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر لگیں گے، اور نور کے ممبر پر یہ ہوں گے، اور انبیاء اور شہداء دیکھ کر غش کریں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ نبیوں کے پاس یہ مقام نہیں، اور اولیاء کے پاس یہ مقام نہیں، شہداء کے پاس یہ مقام نہیں، تو وہ رشک کریں گے ہمیں مل جاتا، ادھر یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے اگر کوئی رشک کی جگہ ہوتی جس پہ رشک کیا جاتا، وہ قابل رشک ہوتا، تو پھر یہ لوگ ہوتے قابل رشک، وگرنہ انبیاء تو اونچے ہیں، اولیاء تو اونچے ہیں، تو آج ہم اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں کر سکتے۔ تو جب ایسی سوچ ہو جائے گی نا، تو میں کہتا ہوں محلہ کیا پورا ملک ہی سنور جائے گا۔ اگر ہم گھر سے دنیاوی کو نکالیں، صرف رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، ملیں بھی اللہ کی رضا کے لیے، جب جدا ہوں تو پھر بھی مقصد اللہ کی رضا ہو، یہ حضور نے۔ اور آخر یہ جو ختم ہونے لگا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سبحان اللہ، ایک مرد نے اللہ کا ذکر کیا تنہائی میں۔ کس میں؟ آج تنہائیاں بھی لٹ گئی ہیں، بلکہ آج تو مجمع بھی لٹ گئی ہیں۔ فیس بک نے کون سا چھوڑا ہے، 2 نمبر بھی کرتا تو فیس بک پہ ہے۔ تنہائی میں اس نے اللہ کا ذکر کیا، کس میں؟ ادھر بیٹھ کے تو میں بھی کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیتے ہیں، اچھی نیتیں ہیں، لیکن پتہ تو تب چلتا ہے جب بندہ تنہا میں ہو۔ اب کس سے تعلق ہے؟ فرمایا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، میں یہ بھی وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرد کو ذاتین حسب و جمالین، حسب و حسب والی جمال والی عورت نے دعوت دی، حسب والی جمال والی عورت نے اسے برائی کی دعوت دی، اور اس نے یہ کہہ کے رد کر دیا۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اسے کہا انی اخاف اللہ عز و جل، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں قادر بھی ہے گناہ کرنے پر، عورت بھی حسین و جمیل ہے اور حسب والی ہے، جمال والی ہے، وہ اسے بلاتی ہے برائی کی طرف، اور وہ یہ کہہ کر ریجیکٹ کرتا ہے اور رد کرتا ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، جسے ماننا ہے وہ دیکھ رہا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کتنا بڑا عمل کیا اس نے، کنٹرول کیا۔ آج تو موبائل میں گند دیکھ رہے ہو اور گندیاں چیزیں دیکھ رہے ہو، اندر بھرے ہوئے ہیں موبائل گندی، اور اتنی ناپاک چیز ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، اتنی گندی چیز ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، وہ مائیں بھی دیکھ رہی ہیں، اور باپ بھی دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف بچے دیکھ رہے ہیں، آوے دعویٰ بگڑے اندر دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ وہ ہیں کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے، صرف دیکھ نہیں رہے، بلایا جا رہا ہے، موقع بھی ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور آخری شخص جو فرمایا کہ جو میرے اس موضوع کے متعلق تھا، جو ہم بیان کر رہے تھے کہ سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے، اور دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھتا ہی رہتا ہے، بہت دیتا ہے، اور پھر جو قرض دے کر تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے یا اس کے معاف کر دیتا ہے تو اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے متعلق اس حدیث پاک میں جو آیا وہ سب بات فرمایا کہ ایک مرد نے صدقہ کیا، کیا کیا؟ اور اس نے چھپا لیا، اس نے اس کو اور اتنا چھپایا کہ اتنا مبالغہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، یعنی یہ مبالغہ ہے کہ اتنا چھپائے کہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اس طرح اس نے صدقہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ بھی وہ شخص ہے جسے اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بتاؤ یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ لوگوں سے تعامل بھی کرے اور پوشیدہ رکھے۔ کیا کرے؟ آج تو ایک پیالی پلا کے بھی فیس بک پہ تصویر آ رہی ہوتی ہے اور ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، یہ فلاں صاحب نے صدقہ دیا ہے، فلاں صاحب نے ایسا کیا ہے۔ یہاں وہ ہے کہ صدقہ کر کے اتنا چھپائے کہ اس کے دائیں بائیں کو خبر نہ ہو اس نے صدقہ دیا ہے، اور یہ اس پوشیدہ سے اگلے کی عزت رکھ رہا ہے، اس کی کیا کر رہا ہے؟ عزت رکھ رہا ہے، ظاہر نہیں کر رہا، اپنے آپ کو بھی چھپا رہا۔ اللہ کو اتنا پسند ہے
کہ عرش کا سایہ دے گا. کس کا؟ اور یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ جو قرض دار قرض نہیں دے سکتا، واقعی نہیں دے سکتا، وہ کیا کرے؟ اسے مہلت دے. ایک تو لازم ہے نا مہلت دے، یا اسے قرض معاف کر دے، یا اسے کیا کر دے. اللہ پاک ایسے شخص کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کس کا سایہ؟ کبھی آپ پڑھو وہاں بندوں کے پتے پانی ہو جانے، وہ وقت اتنا سخت وقت ہے، لیکن صدقہ معاف، قرض معاف کر رہا ہے یا مہلت دے رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تو نے کسی کا دل جیتا ہے. کیا جیتا ہے؟ احساس کیا ہے. رب کو اتنا پسند ہے کہ اس احساس کرنے سے کہ قرض میں تاخیر کر دی یا پھر اسے بالکل ہی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اس خوش قسمت کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اور عطا فرمائے گا. اللہ پاک سے دعائیں کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو اپنے اخلاق کو بہتر کرے.